جی السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ذوف دماغ کے بارے میں بتایا تھا۔ جو ذوف دماغ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو دماغ کی کمزوری کی وجہ سے یا جن کے دماغ میں سر میں درد رہتا ہے، تو ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا تو وہ زیادہ سوتے ہیں یا زیادہ تر وہ بے خوابی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اب بے خوابی کی حالت میں رہنا ہے یا نیند نہ آنا، بے خوابی ہو گئی، سحر ہو گئی، انسومینا ہو گئی، یہ ساری اسی چیز کے نام ہیں جس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ رات کو سو نہیں پاتا، اسے نیند نہیں آتی۔ جب اس کی نیند پوری نہیں ہوگی تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی اور اس کی تندرستی کے لیے لازمی اور ضروری ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ نیند، سونا اور جاگنا شامل ہے کہ وہ ٹائملی سوئے اور اس سے کہ نیند جو ہے نا وہ پرماننٹلی ہو، مستقل ہو، اپنی نیند پوری کرے اور اپنی نیند پوری کر کے وہ جاگ جائے۔ اور یہ جو افعال ہوتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، جو انسان کی زندگی میں دن میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے دن دیے اور رات کو سونے کے لیے دیے، اور جب وہ نظام قدرت کے مطابق چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جو ہے وہ تندرستی کو قائم رکھتے ہیں، اور اگر یہ خلاف ہو جائے، برخلاف چلا جائے، تو اس فعل کی خرابی کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، اور وہ حفظ دستور انجام نہیں پاتا تو تندرستی میں خلل پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ نیند جو ہے ایک تندرست نوجوان آدمی کو کم از کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے تک آنی چاہیے، یعنی کہ ایک پیشنٹ ہے اس سے کم از کم 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے، اگر 6 گھنٹے بھی وہ صحیح طریقے سے اور مثبت طریقے سے سو لیتا ہے تو اس کی نیند جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کی صحت کے لیے یہ کافی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے ہے، 10 گھنٹے سو لے تو بھی اس کی نیند کافی ہے، تو اتنی نیند پوری ہونی چاہیے۔ تو جب کسی سبب سے بالکل نہیں آتی یا مدت معینہ سے کم آتی ہے یا نیند پوری نہیں ہو پاتی اور رات کا بڑا حصہ وہ کروٹیں بدلتے ہوئے گزارتا ہے، نیند نہیں آتی، تو یہ مرض سحر یعنی کہ نیند نہ آنا کہلاتا ہے، اور اگر اس کا جلد مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ سلسلہ عرصہ تک جاری رہتا ہے، تو اس سے خطرناک امراض وجود میں آتے ہیں۔ اب وہ خطرناک امراض ان میں سے کون کون سے ہیں؟ مثلاً جنون ہو جاتا ہے، دماغی طور پر وہ فارغ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور میکولیا وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر کے مختلف حصوں میں نیند کی مقدار بھی مختلف ہوا کرتی ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جو پیشنٹ ہے یا تمام جو لوگ ہیں ان کی نیند جو ہے وہ 3 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے ہے یا 10 گھنٹے ہے۔ تو ہر ایک پیشنٹ، ہر ایک شخص کی عمر کے لحاظ سے نیند کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں ان کو قوتیں جو ہوتی ہیں ان کی ضعیف ہوتی ہیں، اور اس کی جو جسمانی نشو و نما ہوتی ہے اس کے لیے ان کی نیند جو ہوتی ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے، لہذا وہ دن رات کے بہت بڑے حصے میں زیادہ تر سوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے نا وہ 16 گھنٹے تک سونا تو ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ 4 سالہ جو بچے ہوتے ہیں وہ دن رات میں 12 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو 12 سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر والوں کے لیے 10 گھنٹے، اور جوانوں کے لیے 8 سے 9 گھنٹے، اور بوڑھوں کے لیے 8-7 گھنٹے سونے ضروری ہے۔ اگر اسی ریشو کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے نیند اگر پوری ہو رہی ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ طاقتور رہے گا اور اعصاب جو ہے نا وہ طاقتور رہیں گے، اور علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو عورتیں اور مردوں کی نسبت ہوتی ہے، کمزوروں کو اور طاقتور لوگوں کی نسبت ہو گئی، جسمانی اور دماغی محنت کرنے والوں کو، بیکار اور آرام طلب لوگوں کی نسبت زیادہ سونے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ عورتوں کو مردوں کی نسبت، کمزوروں کو طاقتور لوگوں کی نسبت، اور جسمانی اور دماغی کام کرنے والوں کی نسبت، اور بیکار جو لوگ ہیں کام نہیں کرتے اور آرام طلب لوگوں کی نسبت زیادہ سونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسباب اس کے کیا ہوتے ہیں؟
کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کتنا سونا چاہیے، کتنا وقت درکار ہوتا ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے دماغ میں خون کی جو آمد ہے اس کی کمی ہے. کسی وجوہات کے بنا پر خون جو ہے وہ دماغ تک پوری مقدار میں جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. جس سے جو دماغ ہوتا ہے وہ خشکی پیدا کرتا ہے، دماغ کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور نیند کا جو حسب دستور آنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. یا جو لوگ گرم غذائیں استعمال کرتے ہیں کثرت سے، یا جن کو زیادہ تر تیز بخار وغیرہ رہتا ہے، یا جو شراب پینے والے لوگ ہوتے ہیں، تمباکو چائے یا قہوہ پینے والے، بھنگ والے، چرس پینے والے، اور کوکین اور افیون کی کثرت استعمال کرنے والے، اور جو جلک اور جمع کی کثرت کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی رنج و غم میں کئی عرصہ تک رہے، یا وہ لوگ جو کسی معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی جو خون کی پیدائش ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور دماغ کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیند کم ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات کچھ مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رنج و غم اور تفکرات کے باعث دماغ کے اندر جو ہیجانی کیفیت ہوتی ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور دماغ کی طرف دوران خون تیز ہو جاتا ہے، اور نیند کا آنا موقوف ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہر ایک چیز کو ایک مخصوص ضرورت ہوتی ہے مقدار کی. خون کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے، یا خون کی زیادتی سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. یا اکثر اوقات ایسے لوگ جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، یا دمہ کے پیشنٹ ہیں، یا کسی درد کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی، اور جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ معاملات زیادہ پائے جاتے ہیں. علامات کیا ہوتی ہیں؟ رات کو نیند نہیں آتی، بعض اوقات غنودگی سے آ کر نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، ناک کے نتنے خشک ہوتے ہیں، پیاس زیادہ لگتی ہے، سر میں گرمی محسوس ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، طبیعت نہایت بے چین اور پریشان ہوتے رہتی ہے. معدے کے اندر اگر تیزابیت ہے، گیس پیدا ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا کسی خوف کی وجہ سے بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اب مناسب تدابیر اگر اختیار نہیں کی جاتی، جلد اگر یہ مرض دفع نہیں ہوتا، کئی عرصے تک اگر یہ شکایات جاری رہتی ہیں اور اس کا مناسب طور پہ علاج نہیں ہوتا، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اختلاق قلب کی بیماریوں میں یا جنون کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ تو ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کوشش کریں کہ جو زیادہ مسالے دار خوراک ہے یا تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کریں. اور اس کے لیے بہترین اور سادہ ترین نسخہ ہے، آسانی سے اویلیبل ہے، ہر ایک ایزیلی کر سکتا ہے. شیر بز. شیر بز کیا ہوتا ہے؟ بکری کا دودھ. 7 تولہ میں 7 تولہ وہ لے لیں، اور شربت نیلوفر 2 تولہ، ان کو آپس میں مکس کریں. 7 تولے بکری کا دودھ اور 2 تولہ شربت نیلوفر، ان کو مکس کر کے صبح کو پلائیں، اور 3 روز تک اسی مقدار میں پلاتے رہیں. یعنی کہ 3 دن آپ نے 7 تولہ بکری کا دودھ لینا ہے اور 2 تولہ شربت نیلوفر، اس کو آپ نے 3 دن استعمال کرنا ہے. اس کے بعد 1 تولہ دودھ اور جو شربت ہوتا ہے وہ بڑھاتے جانا ہے. یعنی کہ جہاں پہ 7 تولے تھے وہاں پہ 8 تولہ کر دینا ہے. شربت نیلوفر 2 تولہ تھا، اس کو 3 تولہ کر دینا ہے. تو جیسے جیسے یہ بڑھاتے جائیں، 3 دن آپ نے اسی مقدار میں بڑھاتے جانا ہے. 3 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو کم کرتے ہوئے پہلی پوزیشن پر لے آنا. تو انشاءاللہ یہ 3 اور 3 6 دن آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. 3 دن آپ اسی مقدار میں رکھیں گے، 3 دن پھر آپ اسے مقدار 1 تولہ بڑھاتے جائیں گے. 6 دن ہو گئے، پھر آپ نے اس مقدار کو کم کرتے جانا ہے، اور وہ پہلی والی مقدار پر واپس آ جائے گا. تو آپ انشاءاللہ ایسا جو مریض ہوگا وہ اتنی دیر میں صحت یاب ہو جائے گا، اور اس کا جو نیند کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرسوں کا تیل لے لیں، یا آپ لے لیں
کھوپرے کا. تو سوتے ہوئے اپنے پاؤں کے تلوؤں پر، انگلیوں کے جوڑوں کے اندر اس کی مالش کریں، اور ناف کے اندر جو ہے نا وہ تیل جتنا ایک سما سکتا ہے وہ استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے جو دماغ کی خشکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. بہترین انتہائی آسان نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں. جو ایسے مریض ہیں جن کو نیند نہیں آتی یا کوئی ایسے معاملات ہیں، تو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ وجوہات بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا آسان ٹوٹکا بھی بیان ساتھ کریں گے. السلام علیکم.